بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الحجر کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 79 تک ہے۔ اس سے پہلے کے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر کیا گیا تھا، جن کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے تھے کہ نئی مخلوق ہے جن کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ آپ مت ڈریے، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور آپ کے پاس ہم خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں بیٹے کی پیدائش کی۔ یہ ذکر ہوا اس سے پہلے کے رکوع میں، اور اب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا، اس کا ذکر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے، اور لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے قوم پر نازل ہونے والے عذاب کی خبر دینے کے لیے آئے۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جس برائی میں مبتلا تھی، ان کو بہت خبردار کیا گیا، متنبہ کیا گیا کہ یہ بہت برا فعل ہے، اس فعل سے بچو۔ لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور جو برائی وہ لوگ کر رہے تھے، جب تک چھپ کر رہے تھے تب تک پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا تھا۔ لیکن اب ان کی سرکشی کا یہ حالت ہو گیا تھا کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ علانیہ لوگوں کے سامنے اس برائی کا ارتکاب کرنے لگے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت برا کام ہے، اگر تم کو اس چیز کی ضرورت ہے تو تم کو نکاح کرنا چاہیے، اور تم ایک تو یہ کہ ناجائز طریقہ اختیار کر رہے ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم اپوزٹ جنڈر کا بھی خیال نہیں کر رہے ہو، تو یہ انتہائی گھٹیا عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اب ان کو چونکہ روکا گیا تھا تو لہٰذا اب وہ کھل کے کرنے لگے، دیکھیں گے کون ہم کو روکتا ہے، تمہارے روکنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو عذاب کا ڈر بھی سنایا، لیکن انہوں نے عذاب ہی کا انکار کر دیا۔ کیا ڈرا رہے ہو، ایسی دھمکیاں تم کسی اور کو دینا، اگر عذاب آتا ہے تو آنے تو دیکھیں گے عذاب کیسا آتا ہے۔ اس طریقے سے ان کی سرکشی بڑھ رہی تھی۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ لوط سے کہو کہ ہم عذاب نازل کرنے والے ہیں، تم اور تمہارے اپنے گھر والوں کو لے کر کہیں اور نکل جاؤ۔ کوئی اور مقام ان کو بتایا گیا کہ وہاں چلے جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور اس سازش میں خود لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی، ان سرکشوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیتی تھی۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں خبریں ان لوگوں کو پہنچاتی تھی، وہ خراب عورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوط آپ اپنے اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے بچوں کو لے کر نکل جاؤ، آپ کی بیوی کو چھوڑ، وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اس کا حشر بھی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون۔ لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس، ان کے گھر میں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے آئے، تو جیسے ہی ان کو لوط علیہ السلام نے دیکھا تو لوط علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں، تک تو میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، کچھ الگ ہی معلوم ہوتے ہیں آپ لوگ، کون ہیں آپ لوگ، اجنبی لوگ ہیں۔ تو اجنبی کو دیکھ کے ایک قسم کی ہیبت ہوتی ہے، ذرا خوف ہوتا ہے کہ کیا بات ہے، کون ہے، کیوں آ گئے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں آپ نے ان لوگوں کو ڈرایا اب تک بہت تھا، لیکن یہ لوگ اس کے اندر شک کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ ہم وہ لے کر آ چکے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جو کچھ ہم آپ کے پاس اس وقت لائے ہیں وہ حق ہے، ٹلنے والا نہیں۔ ایک ایسا عذاب لائے ہیں جو اب ٹل نہیں سکتا، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ اب ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ہدایت کی کہ آپ کیا کریے، راتوں رات کسی مقام پر جہاں پہ آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر نکل جائیے۔ اب اس نکلنے کا ایک خاص طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ماننے والے، آپ کے گھر والے جو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں،
ان کو لے کے آپ کو نکلنا ہے، ان کو سامنے سامنے رکھیے، آپ پیچھے رہیے، کیونکہ اس میں ایک شرط یہ عائد کی گئی ہے کہ جاتے ہوئے کوئی پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک بڑے عذاب سے ان لوگوں کو بچایا جا رہا ہے، تو ایک کنڈیشن رکھ کے بچایا جا رہا ہے۔ ایک تو راتوں رات نکل جانا ہے، اور نکلتے نکلتے پیچھے پلٹ کر دیکھنا نہیں ہے، اور احتیاط اس بات کا ہے کہ اگر لوط علیہ السلام سامنے رہیں گے اور گھر والے پیچھے رہیں گے تو گھر والوں سے یا ماننے والوں سے کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی غلطی سے پیچھے پلٹ کر دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سامنے رکھیے، آپ پیچھے رہیے، کیونکہ آپ تو نہیں پلٹیں گے، یہ بات پکی ہے، آپ نہیں پلٹیں گے، تو لہٰذا آپ نگرانی کرتے رہیے ان کی پیچھے رہ کر، تاکہ کوئی پلٹنے نہ پائے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے وحی کے ذریعے لوط کو ان تمام چیزوں کی خبر کر دی، آگاہ کر دیا، اس حکم سے، ہمارے اس فیصلے سے جس کے بعد ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جانے والی ہیں۔ اب ان کا کام تمام ہو جائے گا، ابھی آرام سے سونے کے لیے جا رہے ہیں نا، ان کو سونے دیجئے، آپ راتوں رات نکل جائیے، اور جب صبح ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے صبح کس حالت میں کی ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب صبح ہو گئی، ان لوگوں نے صبح صبح خوشی خوشی بیدار ہو کر شہر میں آئے، خوشیاں منا رہے تھے۔ ان کو خبر نہیں تھی کہ یہ زندگی کی ان کی آخری خوشیاں ہیں۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون۔ اب ان کی خوشی منانے کا ایک اور ریزن بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا ان کو نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی اٹریکٹیو بنا کے بھیجا تھا۔ اب ان لوگوں کی جو غلط کاریاں تھیں، جو بری نیتیں تھیں، ان لوگوں کی نظر ان فرشتوں پہ پڑی۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ فرشتے ہیں، یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان ہیں۔ اب جیسے ایک اچھے انسانوں پر ان کی نظر پڑی تو اب ان کے پیچھے ہو گئے۔ یہ جتنی خراب قوم تھی نا، ان کے سامنے اب ایک ایسا لگا جیسے ان کو ایک نیا نوالا مل گیا ہے، اچھا سا نوالا۔ اب وہ خوشی خوشی ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ کچھ لوگ آئے ہیں، اچھے ہیں، لہٰذا ان کی طرف دیکھو، نظر کرو۔ جیسے ہی لوط علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی نیت اب یہاں پر بھی خراب ہو رہی ہے، تو جا کر سمجھانے لگے کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کی طرف تو بری نظر مت ڈالا کرو، مجھے شرمندہ مت کرو، ان مہمانوں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی، میں اپنے مہمانوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکا، کیا کر رہے ہو تم، یہ کتنا سمجھا۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ کے غضب سے ڈرو، اب وقت آ گیا ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ، مجھے رسوا مت کرو۔ کیا کر رہے ہو؟ بہت ہی دردناک طریقے سے لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، انہوں نے جواب دیا لوط علیہ السلام کو، ہم نے تم کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کسی کے معاملے میں مداخلت مت کرو، تم ہر کسی کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہو۔ اے لوط، ہماری زندگی میں تم کو بولنے کا حق نہیں ہے، تم اپنے ماننے والوں کو بول لینا جو بولنا ہے، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری نہیں سننے والے، اور یہ کام اچھا کام نہیں ہے ہر کسی کی زندگی میں مداخلت کرنا۔ ہم جو کر رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، تم کون ہوتے ہم کو روکنے والے۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اب لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کو ضرورت ہے تو میری قوم میں لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، خوبصورت ہیں، سب ہیں، میں نکاح کر دیتا ہوں، تم ان بچوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ نکاح کر دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ رہو، مگر یہ کیا حرکت ہے؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اب یہ لوط علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے نبی، آپ کی عمر کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم ہے، یہ لوگ ایسے اس لیے ہو گئے تھے کہ یہ اپنی طاقت کے نشے میں مست تھے۔ اللہ نے ہم نے ان کو اتنی طاقت، اتنی نعمتیں، اتنا سب کچھ دے دیا تھا نا، یہ اس کی مستی ان کے اوپر طاری تھی۔ تو یہ جو لوگ مستی کا شکار ہو جاتے ہیں
جن کو ضرورت سے زیادہ مال، دولت، پیسہ، عزت، مقام، منصب، شہرت، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں نا، ان کا حال یہی ہو جاتا ہے۔ ان کو پھر اچھی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ کسی بھی طرح کی مستی، انانیت اور تکبر کی مستی، عزت کی مستی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی مستی، کسی بھی قسم کی دنیاوی مستی جب کسی انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے نا، اچھی بات اس کے کان میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ کسی طرح وہ بات کو کان میں داخل کر بھی لیتا ہے تو اس کا اچھا نتیجہ حاصل نہیں کرتا، اس کا دوسرا ہی مطلب نکالتا ہے۔ یہ ہے سرکشی کا رزلٹ۔ تو یہ لوگ بھی طاقت کے نشے میں مست اور بہہ کے پھر رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر کیا ہوا، وہ وقت آ گیا جب صبح سورج طلوع ہوا تو ایک سخت قسم کی کڑک آئی اور سب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر کیا ہوا، عالیہ کہتے ہیں اس بستی کا سب سے اونچا طبقہ یا اونچا درجہ، اونچا طبقہ یا اونچی، کوئی بھی بہت اونچی چیز کو کہتے ہیں عالی۔ اور اس کے بزرگ میں ہوتا ہے سافل۔ سافل ہوتا ہے بہت ہی نیچے درجے کی چھوٹی چیز، ایک دم بے حقیقت۔ تو اب جو اس قوم کے اندر جو بے حقیقت چیز تھی اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، جو بہت قیمتی چیز تھی، جو بہت اونچی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حقیقت اور چھوٹی چیز کر دیا۔ ایسا بڑا خطرناک عذاب ہے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس کے عالی کو سافل بنا دیا، اور جو سافل پہلے سے ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسائے، یعنی یوں سمجھیے کہ پتھروں کی بارش۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جب پتھر برستے نا تو کس قدر زیادہ ہوتے ہیں اور کس قدر شدت کے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو کرنا ہے تو میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ابرہہ کے واقعے کو یاد کیجئے، جب آسمان سے ابابیل نے کنکر چھوڑے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر، بہت ہی معمولی، جس سے انسان کو مار لگنا تو دور کی بات ہے، پتہ بھی نہ چلے جسم کے اوپر گرنے سے، اتنے چھوٹے پتھر تھے، لیکن کس قدر زیادہ برسے ہوں گے کہ ہاتھیوں کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے آسمان سے اترنے والا عذاب۔ جب چھوٹے چھوٹے کنکروں نے یہ تباہی مچائی تو پتھروں نے کیا تباہی مچائی ہوگی، سوچیے۔ دوسری مثال بارش کی لے لیجیے۔ بارش میں آسمان سے پانی برستا ہے نا، کبھی آپ نے آسمان سے برسنے والے پانی کے، یعنی بارش کے پانی کے قطروں کو گنا ہے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنا پانی برستا ہے؟ چونکہ وہ پانی ہے اسی لیے نقصان زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہی پانی کے ایک ایک قطرے کے بجائے اگر ایک ایک پتھر ہوتا تو سوچو کیا ہوتا۔ وہی حال ہوا۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پتھروں کے ٹکڑے برسائے گئے۔ کھنگر کے پتھر یعنی وہ بہت سخت ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ، یہ نشانیاں ہیں، یہ جو انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے۔ جو سوچنے والا، سمجھنے والا، غور کرنے والا نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف قصے کہانیاں ہیں، لیکن جو سوچنے والا، سمجھنے والا ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور نشانی کون سی چیز کو کہتے ہیں؟ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، اس کو کہتے ہیں نشانی۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جو بستی تھی جہاں پہ یہ تباہی بربادی ہوئی، یہ ایک آباد ہونے والی ایک بستی تھی جو ایک راستے پر آباد ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قوم لوط کی بستیاں تھیں، یہ آج بھی آباد ہیں، آج بھی وہاں پر آبادیاں بسی ہوئی ہیں۔ یہ حجاز سے، یعنی آج کل کے حساب سے جو سعودی عربیہ کا جو ویسٹرن پروونس ہے جس کو حجاز مقدس کہتے ہیں،
جہاں مکہ، مدینہ، جدہ وغیرہ کا جو پٹی ہے ریڈ سی کے طرف، وہ ایریا حجاز کہلاتا ہے۔ حجاز سے شام کی طرف یعنی سیریا اور لبنان، فلسطین، یہ طرف جانے والا جو راستہ ہے، حجاز سے ادھر جانے والا جو راستہ ہے، وہ راستہ کہلاتا ہے۔ وہاں پر یہ بستی آباد تھی، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی قوم لوط پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ تو کئی ہزار سال پہلے کا ہے، لیکن آج بھی اس کی نشانیاں اس راستے پر موجود ہیں، اس عذاب کی راستے پر واقع ہے، اور یہ نشانیاں آگے بھی رہیں گی، اسی لیے خاص طور سے اس کا ذکر کیا گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، پھر وہی بات ذکر کیا گیا کہ یقیناً اس میں نشانی ہے مگر صرف اہل ایمان کے لیے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یقیناً یہ ایکا کے باشندے بڑے ظالم تھے۔ اب یہاں پر اصحاب الایکا کا بھی ذکر کیا گیا، ان لوگوں کا بھی ظلم، ان لوگوں کی جو حرکتیں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، ان کو کہتے ہیں ایکا۔ اصل میں یہ ایکا کہتے ہیں ایک ایسے علاقے کو جہاں پہ گھنے درخت اور بہت زیادہ مقدار میں گھنے درخت ہوتے ہیں۔ یہ بڑا زرخیز اور بڑا گنجان علاقہ تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے لوط علیہ السلام کے اس بستی کو ذکر کرتے ہوئے اچانک ہی شعیب علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر کر دیا گیا اسی رکوع میں، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے بھی اسی طرح کا انتقام لیا تھا، دونوں کے ساتھ اسی طرح کا انتقام لیا گیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی، شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی۔ حالانکہ دونوں قوموں کی سرکشی اور ان کے گناہ کی نوعیتیں الگ الگ تھیں، لیکن چونکہ اسی طرح کا انتقام لیا گیا، اسی طرح کا عذاب دیا گیا، اور وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، مطلب اب دونوں میں ایک اور سملرٹی تھی کہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہوں پر واقع تھیں۔ شعیب علیہ السلام کی سرکش قوم اور لوط علیہ السلام کی سرکش قوم، یہ دونوں قوموں کی جو بستیاں تھیں وہ بھی آنے جانے کا جو مین ہائی وے ہم جس کو کہتے ہیں اس کے اطراف بسی ہوئی تھی، تو ان دونوں کے درمیان یہ دونوں چیزیں کامن تھیں، اسی لیے ساتھ میں ان لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ساتھ شعیب علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کا جو دوسرا رکوع ہوگا، جو آیت نمبر 80 سے شروع ہوگا، اس میں اصحاب الحجر کا ذکر کیا جائے گا، اور اسی اصحاب الحجر سے اس سورہ کا نام الحجر پڑا ہے۔ یہ قوم سمود کا علاقہ ہے حجر، یہ بھی حجاز اور شام کے درمیانی زمین کا نام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی وہیں پر مبعوث ہوئے تھے۔ اب ان لوگوں کی قوم کا، ان لوگوں کی سرکشیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آپ کو رکوع ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کا قرآن مجید میں ذکر کیا، ان کی قوموں کی سرکشیوں کا، نافرمانیوں کا ذکر کیا، تو ان کے اوپر نازل کیے جانے والے عذابوں کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ایسی ایسی سرکشیاں کی، ان پر ایسا ایسا عذاب نازل کیا۔ اب اگلا گرا پچھلا ہوشیار، اے امت محمدیہ، تم لوگ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تمہارے اوپر عذاب تو نازل نہیں ہوگا کیونکہ تم محمد رسول اللہ کی امت ہو، لیکن ہوشیار تو تم کو رہنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہونے والا، اب جو ہوگا قیامت کے دن ہی ہوگا، دنیا میں عذاب نہیں آئے گا۔ چھوٹی موٹی سزائیں دی جائیں گی، چھوٹے موٹے ایپیڈیمکس آ کر پریشان کرتے رہیں گے، بیماریاں اور آفتیں یہ چلتی رہیں گی، لیکن جو عذاب جس کو بولتے ہیں نا، وہ عذاب نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کر دیا گیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے۔ تو عذاب سے تو معمون ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، محرومی اور بری عاقبت، اس کا خطرہ برابر منڈلا رہا۔ اسی لیے اگلا گرا پچھلا ہوشیار، دیگر انبیاء کے سرکش قوموں کا ذکر سنتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے بنانا ہوگا کہ یہ برائیوں میں ہم ملوث نہ ہونے پائیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔